جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا۔ جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کہ جھوٹ ہمارے معاشرے میں اس وقت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جھوٹ کے بارے میں کچھ مدنی پھول سنتے رہیں، تاکہ اگر ہماری کہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو وہ نکل جائے۔ تو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو بول رہا ہوں وہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے، یہ بھی عموماً ایسا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ آج کل اکثر بچوں کو اس طرح جھوٹے بہلاوے دیے جاتے ہیں، تمہارے لیے کھلونے لائیں گے، ہوائی جہاز لا کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ڈرانے کے لیے اکثر مائیں بھی جھوٹ بول دیا کرتی ہیں۔ وہ بلی آئی، کتا آیا، کتا، جبکہ نہ بلی آئی ہوتی نہ کتا آیا ہوتا، اس کو ڈرانے کے لیے۔ تو بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچوں کو طرح طرح کے جھوٹے آسرے اور ڈراوے دینے سے ان کا ذہن بھی باغی ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب والدین بار بار آسرا دینے کے باوجود اس کو بیان کردہ، جیسا بھی میں نے کہا، چیزیں نہیں دیں گے، اور ڈراوے کے مطابق وہ بلی وہ کتا بولیں گے، اور وہ دیکھے گا کہ نہ بلی ہے نہ کتا ہے، اپنی ننھی عقل کے مطابق اپنے والدین سے گویا کہ وہ بدظن ہوگا، بد اعتمادی کی سوچ پروان چڑھے گی، دھمکیوں کا اثر قبول نہیں کرے گا، جھوٹ بولنے، جھوٹے وعدے کرنے اور دھوکہ دینے کا اس کا ذہن بنے گا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری اس طرح کی حرکتوں جو ہم کرتے ہیں گھر میں، اس سے بھی اللہ کرے کہ ہم باز آ جائیں۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے گفتگو لکھی جاتی ہے، یعنی فرشتے لکھتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص اپنے بیٹے کو چپ کرانے کے لیے کہتا ہے تمہارے لیے فلاں فلاں چیزیں خریدوں گا، حالانکہ خریدنے کی نیت نہیں ہوتی، تو اس سے جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بچہ گیلی مٹی کی مانند ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی کردار اپنائے گا، لہذا شروع ہی سے اس کے ذہن میں دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ جھوٹ کی بھی نفرت بٹھا دینی چاہیے، تاکہ بڑا ہو کر یہ ایک سچا اور اچھا مسلمان ثابت ہو سکے۔ مگر یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ والدین اور گھر کے دیگر افراد بھی جھوٹ سے بچتے ہوں، ورنہ جھوٹوں کی صحبت میں رہ کر بچہ کس طرح سچا بنے گا؟ بچوں کی سچ بولنے کی تربیت کی باقاعدہ ترکیب کرنے والے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسماعیل بن عبید اللہ مخزومی کا بیان ہے کہ عبد الملک بن مروان نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے بیٹوں کو جھوٹ سے بچنے کی تعلیم دوں، اگرچہ جنگ میں ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کہ کسی صورت ہم جھوٹ سے بچنے میں کامیاب ہو سکیں، اور جس طرح گھر کے اندر کا ماحول عموماً ہمارے یہاں بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ کسی نے نیچے سے آواز دی اور آپ گھر میں ہیں، اور بچے کو کہتے بیٹا بول دو کہ ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب کوئی آپ کو بار بار مس کال کر رہا ہے، بار بار کال کر رہا ہے، مس کال بھی نہیں کر رہا، تنگ آ گیا، بولا چلو 2 پیسے لگ جائیں گے، چلو ملاؤ یار اس کو، اور وہ گھنٹیوں پہ گھنٹیاں مار رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں اٹھانا، کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، نہیں اٹھانا، نہیں بات کرنی۔ اب آپ اپنے بچے کو کہہ دے بیٹا اٹھا کے بول دو ابو گھر میں نہیں ہے، اب اس سے بولا ابو گھر میں نہیں ہے۔ اچھا اسپیکر بات ہو رہی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اسپیکر پر آپ سن رہے ہو، اس نے بھی سامنے سے 2 جملے بولنے ہیں، بیٹا ابو گھر میں نہیں، تو پھر موبائل فون کیا کر رہا ہے؟ تو باپ دوبارہ بولے گا، اشارہ کرے گا یا اس کے کان میں بول دے گا، بولتے بولتے ابو موبائل گھر میں بھول گئے، ابو موبائل گھر میں بھول گئے، یعنی ابو موبائل گھر میں بھول گئے ہیں۔ یہ دوسرا جھوٹ بولے گا ابو موبائل گھر میں بھول گئے۔ سامنے والا بھی کچھ پہنچا ہوا آدمی ہے، مطلب اس کی بھی وہ ہے پھنسی ہوئی ہے، تو اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سب کچھ یہ کیسا بچہ بولے گا، اس کو بھی پیچھے سے ہے، بولا ٹھیک ہے ابو کو بول دے نا کہ یہ جو تمہارے کان میں جو بول رہے نا یہ درست نہیں ہے،
سامنے سے ایک اور پہ جھوٹ چلے گا کہ نہیں نہیں انکل میں صحیح بول رہا ہوں، ابو گھر میں نہیں ہے، ابھی یقین دہانی کروانے کے لیے بیٹھے گا۔ اب بتائیے کہ اس بچے کی یہ جو ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ بچہ کیسے بڑا ہو کر سچا بنے گا؟ آپ بولو گے تو بچہ ہے تو اس کو بچاؤ نا، بچے کو تو بچایا جائے گا۔ ہم نے بچوں کو بچایا نہیں ہے، تبھی تو بچے ہمارے ہاتھ سے چلے گئے۔ بچے کو تو بچپن میں ہی تو بچایا جاتا ہے، اور آپ یہ کہہ کر کے بچہ ہے، آپ نے بچایا نہیں۔ اب جب بچانے کی آپ کی سوچ آئی تو یہ بچہ نہ رہا کہ بچے اب نکل گئے ہاتھ سے باہر۔ تو اپنے بچوں کی تربیت، یہ جھوٹ جیسے ہمارا موضوع چل رہا ہے، تو برائے کرم یہ بچوں کی تربیت اس طرح کیجئے کہ سچ ہو، اس کو جھوٹ کی عادت، نہ ماں بچوں کو جھوٹ کی عادت ڈلوائے، نہ باپ بچوں کو جھوٹ کی عادت ڈلوائے، نہ گھر میں جیسے کہ بچوں کو پتہ ہے کہ آج امی جان کا کیا معاملہ ہوا، ابو آئے تو امی نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، ابو نے امی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں اور باپ جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلے جا رہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح جھوٹ کی بہت ساری مثالیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی آفت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں جھوٹ بولنے سے بچا کر رکھے۔ جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ۔ جھوٹ چہرے کو سیاہ یعنی کالا کر دیتا ہے، جھوٹ حرام ہے، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں داخل ہوگا، جھوٹ روزے کی نورانیت ختم کر دیتا ہے۔ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟